الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ سورہ تکاثر ہے، مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہو تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ تفسیر عزیزی میں اس کے متعلق شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کے 2 قبیلے، ایک بنو عبد مناف اور ایک بنو سہم، یہ قبیلے ہی کے دونوں، قریش ہی کے دونوں قبیلے ہیں۔ قبیلہ بنو عبد مناف جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ کے دادا، ان کا نام تھا عبد مناف۔ آپ کے والد تو عبداللہ، محمد بن عبداللہ، پھر عبد المطلب یہ آپ کے دادا، اور دادا کے ابا ہاشم، اور ہاشم کے ابا عبد مناف۔ تو یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے عبد مناف۔ تو ان کی اولاد اور انہی کے قریش کے دوسری شاخ بنو سہم، ان کی اولاد، اس کے سردار تھے وائل، عاص ابن وائل۔ یہ دونوں قبیلے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے بحث پر اتر گئے اور اپنے آپ کو زیادہ اونچا بتانے لگے کہ ہم بڑے ہیں، وہ کہ ہم بڑے ہیں، وہ کہ ہماری عزت زیادہ ہے، وہ کہ ہماری عزت زیادہ ہے۔ ایک نے کہا کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، تو کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے اولاد زیادہ ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے۔ تو جب دونوں کی بحث بڑھ گئی تو پھر فیصلہ ہوا کہ اب ایک کام کرے، ہم افراد گنیں کہ لوگوں کے اندر ہمارے قبیلے میں کتنے لوگ اور تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ۔ جب گنے گئے تو اس وقت عبد مناف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے اس میں آتے ہیں، وہ عبد مناف کی اولاد زیادہ نکلی اور ان کا قبیلہ بڑا نکلا۔
اور قبیلہ بنو سہم ان کے اندر کم افراد نکلے۔ تو پھر قبیلہ بنو سہم نے یہ بات رکھی کہ ہمارے جوان جو ہے وہ بہادر ہے، اور جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ہمارے جوان آگے آگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ مارے گئے ہیں، تو بہادر ہیں ہمارے جوان، تو تمہاری طرح نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے تو مرے نہیں، بلکہ ہمارے جوان قبروں میں پہنچ گئے، ورنہ ہمارے جوان زیادہ تھے، ہمارے افراد زیادہ تھے۔ تو کہ چلو اب ایک کام کرتے، قبرستان جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں۔ تو قبرستان پہنچتے ہیں اور پھر وہاں قبریں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جوان کی قبر، یہ ہمارے جوان کی قبر۔ تو اس طرح کی جہالت والے کام انہوں نے کیے، اللہ رب العزت نے اس میں اس کا رد فرمایا کہ یہ سب چیزیں تفاخر کی چیز نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم بڑے ہیں، ہمارا مال بڑھا ہے، ہماری اولادیں زیادہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر فخر کیا جاوے، جس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاوے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس صورت میں رد کیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے عیش و عشرت میں ایسے پڑے کہ غفلت میں پڑ گئے اور آخرت کو بھول گئے، اور دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو بڑا بتانے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ آخرت سے غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو ان کا رد فرمایا، پہلی آیت میں اسی کو بیان فرمایا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کلا سوف تعلمون، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی یہ فخر کرتے کرتے اتنے آگے بڑھتے ہو کہ اخیر عمر تک پہنچ جاتے ہو۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو تم لوگ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا بتانے کے اندر ایسے مبتلا ہوئے، ایسے اس میں مشغول ہوئے کہ تم لوگ قبر میں پہنچ گئے۔ قبر میں پہنچنے تک بھی تم نے اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ غفلت میں مبتلا رہے اور اپنے آپ کو بڑا بتانے میں ہی مشغول رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو ایک دن جو ہے مرنا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے قبر میں پہنچنا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو اس میں گویا ایک سفر کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ تو مسافر، دنیا میں ہر آدمی مسافر ہے، برسوں سے ہزاروں سال ہو گئے دنیا بنی ہے تب سے، اور ہر ایک جو ہے آتا رہا اور جاتا رہا۔ چند سال پہلے، چند سو سال پہلے ایک آدمی یوں کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، آج کوئی اور کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے، چند سالوں کے بعد کوئی اور کہے گا کہ یہ زمین میری ہے۔ یہ میری ہے کرتے سارے لوگ چلے گئے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سب بھی چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ تو سفر کے اندر جو آدمی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو دنیا گویا ایک سفر ہے، آدمی کا سفر ہے، اور سفر کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو پوچھو کہ تو سفر کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ تجارت کے لیے کر رہا ہوں، دھندا کرنے کے لیے، مال لانے کے لیے، وہاں بیچنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک مقصد ہے تجارت کرنا۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو پوچھو تو کیوں سفر کرتا ہے، تو کہے گا کہ بھائی میرے کو یہ کام ہے۔ کوئی دین کی نسبت پر سفر کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، یا دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مقصد ہوا کہ اس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ کوئی آدمی سفر کرتا ہے تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح اس کا مقصد ہوتی ہے کہ بھائی میں ذرا گھومنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی آدمی کو سفر میں جاتے ہوئے دیکھ کر اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تو سفر کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں، بس میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں، کوئی کام نہیں۔ تو کہ کوئی کام نہیں، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ تو پھر اگر وہ کہے کہ نہیں میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، ایسے تو کوئی سفر کرتا ہو، سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہر انسان کے لیے ایک سفر گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا، اور سفر کے اندر بھیج کر اس کا مقصد بھی بیان کیا
کہ تو دنیا میں جا رہا ہے تو دنیا میں تو مسافر ہے، تو تیرا مقصد کیا ہے، یہ سفر کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تو دنیا میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، یہ ایک مقصد ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضرورتیں رکھی، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی جب تجارت کے لیے بھی سفر کرتا ہے تو سفر جو ہے کرتا ہے تجارت کے لیے، تو مقصد اپنا سامنے رکھتا ہے کہ میں جو ہے تجارت کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانا پینا سونا، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مقصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضرورتیں بھی رکھی اور کہا کہ ہم جس طرح کہیں اس طرح تو اپنی ضرورت کو پورا کر، اور ضرورت کے اندر وقت زیادہ خرچ کرنے کے بجائے اپنا جو مقصد ہے اصل، اس مقصد کے پیچھے لگ کر اس مقصد میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر۔ تو اللہ رب العزت نے شروع کی 3 آیات میں ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے اندر اگر صحیح نہ اترنے پر کیا ہوگا اور کیسی چیزیں دیکھنی پڑے گی، اور قیامت کا وہ کیسا منظر ہوگا، اور وہ اس کے اندر کیسے کیسے مراحل آئیں گے، اللہ رب العزت نے آگے کی آیات میں ان چیزوں کو ذکر کیا جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔